معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک حساس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے میری گفتگو کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ گزشتہ دنوں مفتی عبدالشکور وزارت مذہبی امور کے جو اس ٹائم وزیر ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں پہ کرسمس کا کیک بھی کاٹا، کرسمس کی تقریب میں شرکت بھی کی اور بعض ازاں اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ لامحالہ طور کے اوپر، بدیہی طور کے اوپر، فطری طور کے اوپر ہر اسلام پسند اور مذہب پسند کے دل کو چوٹ پہنچی۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سب مجھے میرے نظریات سے واقف ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہوں، اور میں جمعیت علماء اسلام کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، اور میں مولانا فضل الرحمان کو اسلامی مدارس کے دفاعی لائن کے طور کے اوپر دیکھتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام نسبتوں کے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ان کے تعلقات کے تمام معاملات کے باوجود اگر کوئی شخص غلطی کرے تو کیا اس سے سوال کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، مفتی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کا یہ جو بیان ہے، ہاں سوشل میڈیا پہ ہم نے پوچھا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو ریلیز ہوئی تو انہوں نے اس کے چند جوابات بھی دیے، لیکن میں اکابر علماء دیوبند سے بھی یہ آج سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح طعن و تشنیع کا نشانہ ہمیں بنایا گیا کہ یہ شاید جھگڑا دیوبندیت کا اور غیر مقلد کا آپس میں ہے، آپ اپنے طرز فکر کے اوپر ذرا نظر ثانی کیجئے۔ یہ مسئلہ اور جھگڑا بین المسالک کے اختلاف کا ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اہل حدیث میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو کرسمس کا کیک کاٹ دے، بریلویوں میں سے بھی ہو کرسمس کا کیک کاٹ دے، تقریب میں شامل ہو جائے۔ یہ مسلکی جھگڑا ہی نہیں۔ کوئی ایک جید دیوبندیوں کا عالم یہ فتویٰ دے دے کہ کرسمس کا کیک کاٹنا جائز ہے، کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے، تو ہم یہ بات کہیں، یہ نقطہ نظر بھی، یہ ایک سکول آف تھاٹ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ جب آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں، اجماع امت ہے، علماء اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ کرسمس کا کیک کاٹنا، کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرنا صریحاً حرام ہے، اور پھر اس کے بعد جس قسم کی گفتگو کی گئی اس میں وزیر مذہبی امور ایسا محسوس ہو رہا تھا، سادہ آدمی ہے، میرے بڑے بھائی جیسے سادہ آدمی ہے، اردو میں عبور نہیں۔ ہم نے تو ان کو یہ بھی مارجن دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ جو مدعا بیان کر رہے ہیں زبان کا مسئلہ جس کی وجہ سے صحیح رکھ نہیں سکے، لیکن نہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ انہوں نے جو وضاحت پیش کی وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ ہے، یا تو وہ بہت سادہ بندے ہیں یا بیوروکریسی کے چند لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اٹھائیے علم کی دنیا، وزارت مذہبی امور کا پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وزارت مذہبی امور کے جو کام ہیں 20 شقیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی 15 شقیں ایڈریس کرتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو۔ وزارت مذہبی امور حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، عمرہ کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، زائرین کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حج کرنے والوں کو سبسیڈائز کرتی ہے، مسلمانوں کے اوپر پیسے لگاتی ہے، مسلمانوں کے حج کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ مفتی عبدالشکور نے پچھلے سال خود حج کی سبسڈی دی، حج کو سستا کیا، تو پھر بعد میں یہ کہنا کہ اس وزارت کے اندر مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بات خلاف حقیقت ہے۔ آپ نے وزارت مذہبی امور کو وزارت اقلیتی امور کی طرح پیش کیا کہ یہ وزارت صرف مندر، گردوارے اور گرجے بنا سکتی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو عمران خان کے خلاف تحریک کیوں چلائی تھی؟ گردوارے، مندر تو وہ آپ سے بہتر انداز میں تعمیر کرتا تھا۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، ہم نے خان کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں کہ یہ جی مندر بناتا ہے، مسجدیں گراتا ہے۔ اگر آپ بھی وہی گفتگو کریں گے اللہ کے لیے، غلطی ہوگی اس کا اقرار کیجئے، توبہ تائب ہوجئے، اپنے علماء سے رابطہ کیجئے کہ میں نے کرسمس کا کیک کاٹ کے غلطی کی ہے، میں نے اس تقریب میں شامل ہو کے غلطی کی ہے۔ آپ کے اوپر ہم نے خان کرسمس کا کیک کاٹتا ہے، شباز شریف کاٹتا ہے، بلاول بھٹو کاٹتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے جو ہندوؤں کو بھائی کہتے ہیں، قادیانیوں کو بھائی کہتے ہیں، جو ہر شخص کو ہی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں،
ان کو تو یہ باتیں زیب دیتی ہے مفتی صاحب آپ تو عالم دین ہیں, آپ تو ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے لیے اولا لک فاولا, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اعلانیہ کہتے کہ ہاں اس تقریب میں شمولیت, اس کیک کا کاٹنا غلط تھا, لیکن آپ اس کے اوپر وضاحتوں سے وضاحتیں دے کر مزید آپ وزارت مذہبی امور کو, یہاں تو آپ نے ایسا سچ بولا جس کا عوام کو پتہ نہیں تھا. یا دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کے لوگ آپ کو اپنی باتوں میں لے آئے, وہ 15 پوائنٹس ان کو پڑھیے, اس کے اندر تبلیغ دین ہے, اس کے اندر اسلام کی پریچنگ شامل ہے, اس کے اندر اسلام کی مورل ویلیوز کا تحفظ شامل ہے کہ نہیں. یہ اسلام کی مورل ویلیو نہیں ہے کہ کرسمس کی تقریب میں اللہ کو بیٹا کہنے کی جو تقریب ہے اس میں آپ شامل نہ, یہ مورل ویلیوز میں نہیں ہے. آپ کی وزارت کے تحت کانفرنسز بھی ہیں, آپ کی وزارت کے تحت نیگوسیشنز بھی ہیں, آپ کی وزارت کے تحت اسلام کا ابلاغ بھی ہے. 15 جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ نے پس پش ڈال کر آخری 5 پوائنٹس کے اوپر گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی وزارت مذہبی امور کا تعلق ہی صرف اقلیتوں سے ہے. ایسی بات ہرگز نہیں, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور بالفرض آپ کی یہ بات درست بھی مان لی جائے تو آپ کیک کاٹنے کی کیا طویل کریں گے, کرسمس کی تقریب میں شامل ہونے کی کیا تقریب کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ کوئی فرقوں کا اختلاف نہیں ہے. سیف اللہ عابد ہو, اہل حدیث ہو, طاہر القادری ہو, بریلوی ہو, یا مفتی عبدالشکور دیوبندی ہو, جو بھی کرسمس کا کیک کاٹے گا اس کو خلاف اسلام کہا جائے گا. جو بھی کرسمس کی تقریبات میں شامل ہوگا اس کو خلاف شریعت کہا جائے گا. اس پہ آپ اگر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہے. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق اور ڈرتا بھی ہوں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر وہ وقت آ جائے, یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کبھی یہ فعل بد ہو, اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم بھی ایسے. آپ وزیر مذہبی امور ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ چاہتے تو آپ اس تقریب میں شامل نہ ہوتے, آپ پیچھے ہٹ جاتے جس وقت کیک کٹ رہا تھا, جس وقت یہ تقریبات ہو رہی تھی. کرنے کو کوئی کام مشکل نہیں. ہاں اگر آپ اس کو غلط مانیں گے ہی نہیں تو اسلام ممکن نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ یہ غلطی تسلیم کریں, یہ غلطی ہوئی ہے, آپ اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو بحث ختم. جب آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی نہیں ہے کیک کاٹنا, تو پھر میں اکابر علماء دیوبند کو, مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, وہ فتویٰ دے دیں کہ ٹھیک ہے جی جائز ہے, تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ایک سکول آف تھاٹ کے نزدیک یہ جائز تھا اس لیے انہوں نے کر لیا. چلو اتنی حجت پیش کر دی جائے. دوسری بات, یہ ہیپی نیو ایئر آ رہے ہیں, یہ کرسمس کی تقریبات گزری ہیں, آپ نے ایک لبرل کو, ایک ملحد کو, ایک ایتھیسٹ کو, ایک بندے کو بھی کبھی سوشل میڈیا پہ یہ ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی نیو ایئر کے اوپر جو شرابیں اڑائی جانی ہیں, جو کیک کاٹے جانے ہیں, جو غبارے پھاڑے جانے ہیں, جو تقریبات منعقد کی جانی ہیں, اور بعض تقریبات تو اتنی خطرناک ہیں, خلاف شریعت ہیں, وہاں پہ 25-25 ہزار دے کے بیویوں کا ایکسچینج ہونا ہے. کسی ایک بے ایمان کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ تقریبات بند کر کے غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیا جائے, کولر لگوا دیا جائے؟ یہ جو غریب کی بیٹی کا جہیز ہے اور کولر ہے, یہ کب یاد آئے گا؟ قربانی کے موقع کے اوپر, حج کے موقع کے اوپر. یہ آپ کو تب یاد آئے گا. یہ ایسے بے ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور مسلمان معاشرے کو اس فحاشی اور یعنی کی دلدل سے محفوظ کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.